सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और मैरीलैंड में कंस्ट्रक्शन का कारोबार करता हूँ। मैं एक बिल्डर हूँ और इसके साथ मैं जो हूँ वो डिफरेंट कारोबारों में इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। जो कारोबार भी आ जाए जिसके अंदर फिजिबिलिटी हो, जिसके अंदर हमें कोई नज़र आ रहा हो उसका चांस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि मैं वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री के साथ बहुत गहरा मेरा ताल्लुक़ है। उससे पहले मैं यहाँ पे यानी पाकिस्तान में माफ़ कीजिएगा, मैं पाकिस्तान में इम्पोर्टर रहा हूँ। एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लेवल पे मैं साबुन का रॉ मटेरियल जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के फैट्स एंड ऑयल्स और कोकोनट ऑयल और डिफरेंट तरह के और एडिबल ऑयल यानी आरबीडी पाम ऑयल और इसके साथ सोयाबीन ऑयल, कनोला ऑयल, इनको मैं तमाम उम्र जो है वो इंपोर्ट करता रहा। इससे किस्से का वाक़या कुछ इस तरह है कि यहाँ पे अगस्त 2021 में मेरे पास एक नौजवान MBA फ्रेश ग्रेजुएट जिसका नाम सुभान अहमद वल्द आसिफ इकबाल है, वो मेरे पास आया और उसने ख्वाहिश जाहिर की कि जी वो मेरे साथ कारोबार करके मुझसे कारोबार की दाव पेच सीखना चाहता है। और ऑल मैंने उससे पूछा कि किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, वो कौन है बच्चा। तो उस पर मुझे पता चला कि वो पंजाब के एक शहर लाहौर का एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और मशहूर ख़ानदान का चश्म चराग है। मैंने उसके वालिद से बात की। उसके वालिद ने मुझे यकीन दिलाया कि वो हर तरह की सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, फाइनेंशियल, मॉनेटरी हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल कर रहा है। ज़ाहिर बात है वो एक इतना मशहूर और इन्फ्लुएंशियल ख़ानदान है, तो मैंने उसकी बात की जो उसके वालिद हैं आसिफ इकबाल, उनकी बात पे मैंने पूरा यकीन किया और मैंने कारोबार शुरू कर दिया। हमारा कारोबार अगस्त सन 2021 में शुरू हुआ और मार्च की 28 तारीख 2022 को एक दिन आउट ऑफ ब्लू मुझे टेलीफोन आया सुभान अहमद का कि जी मैं मज़ीद कारोबार नहीं करना चाहता। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतनी क्लियरली और इतनी सफाई और ओपनली कैंडिडली मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। तो उसके बाद जब हमने हिसाब किताब करना शुरू किया तो मुझे उसके दौरान ये पता चला कि इस नौजवान सुभान अहमद ने $48,000 मुख्तलिफ औकात में कंपनी के बैंक अकाउंट से गबन करके अपना एक पर्सनल बैंक अकाउंट सुभान अहमद के नाम से खोल लिया उसी बैंक में, और उसमें वो वक्तन फवक्तन ट्रांसफ़र करता रहा। इसके साथ जब ये बात हुई तो यकीनन जैसे कहते हैं बहुत सारे रेड फ्लैग्स आ गए। और जब मैंने उसको कारोबारी लेन देन, क्योंकि वो बेसिकली जो लेन देन को डील वो कर रहा था, परचेज और सेल वो कर रहा था, तो उसमें जो है हमने नोट किया कि हमारा जो लॉस है उन 8 महीनों का वो $2,75,000 का लॉस जो है वो हमारे सामने आ गया। एक और जो काम हुआ वो ये कि मैंने इस नौजवान सुभान अहमद को एक गाड़ी अपने पर्सनल नाम पे लेकर दी और जिसकी मालियत जो है वो तकरीबन 39,500 कह लें या $40,000 की गाड़ी मैंने लेके दी उसको, जिसका नाम मासेराटी गिबली 2015 का मॉडल, उसको मैंने लेके दिया 2021 में। तो वो गाड़ी जो है वो उसने इतना बड़ा एक्सीडेंट कर दिया कि वो गाड़ी
جو ہے وہ اس کو بنوانے پہ $16,000 جو ہے وہ میرا وہاں کے میکینک پر خرچ ہوا، اور جو اس کے بعد جو گاڑی کی ویلیو ہے، گاڑی کی ویلیو اس وقت جو ہے وہ تقریباً $1,600 سے $1,800 ہے اگر اس کو آج بیچنا چاہوں۔ تو اس کے بعد سلسلہ یہ ہوا کہ وہ جو لڑکا ہے وہ بھاگ کے وہاں سے پاکستان بھاگ گیا۔ لیٹسٹ سینیریو یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر سب سے پہلے تو یہ کہ جس وقت وہ بھاگ گیا تو ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو متعلقہ ادارے ہیں ان سب کو میں نے انفارم کیا، اور اس کے بعد جو بھی وہاں کی لوکل کارروائی ہے وہ میں کر چکا ہوں۔ اب میں اس کے بعد یہاں پر پاکستان آیا ہوں۔ اب کیونکہ جو کلیم ہے ان تمام چیزوں کا وہ $5,00,000 ہے، اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کلیم میں وہ یہ کہ مانیٹری لاسز جو ہیں، جیسے لین دین کا نقصان ہو گیا $2,75,000 کا، یا یہ کہ جس میں کیش غبن ہو گیا $48,000، یا یہ کہ جس میں جو ریپیئر ہے 16,000، اس سے ان تمام چیزوں سے زیادہ جو اہمیت کی بات ہے میرے لیے وہ یہ کہ جو میری ساکھ ہے، جو میری کاروباری ساکھ ہے، اس کو اتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے کہ جس کی آپ ایک یہ ثبوت کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا کریڈٹ سکور 2021 کے اگست میں 795 تھا، جو کہ ایکسیلنٹ کہلایا جاتا ہے امریکہ کے اسٹینڈرڈس پہ، اور ایز آف ٹوڈے میرا جو کریڈٹ سکور ہے وہ 575 ہے، جس کو ویری پور کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ بینگ اے بلڈر، میری جو وہاں پہ امریکہ میں مجھے فخر ہے بحیثیت پاکستانی ہونے کے کہ مجھے وہاں پہ متعدد دفعہ بلڈر آف دا ایئر ایوارڈ امریکہ میں دیا گیا۔ میں زیادہ اپنے متعلق کیا کہوں، لیکن یہ کہ میں صرف اتنا بتا دوں کہ میں وہاں پہ موٹیویشنل اسپیچز بھی دیتا ہوں، میں وہاں پہ کانفرنسز بھی کرتا ہوں، میں وہاں پہ جو نوجوان بچے چاہے وہ پاکستان سے ہوں یا چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہوں، ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ کون کون سی پٹ فالز ہیں امریکہ میں خاص طور پہ کہ جن کو آبزرو کیا جائے اور جن سے محتاط رہا جائے۔ تو یہ ایک ایسا لاس ہے جو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتا، اس کو میں ڈالر میں کنورٹ نہیں کر سکتا۔ یہ جو لاس ہو چکا ہے وہ لاس ہو چکا ہے۔ میں نے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ 4 ہفتے سے میں یہاں پہ در بدر دھکے کھا رہا ہوں۔ اس میں نے جو ہے وہ تمام متعلقہ وفاقی اور صوبائی جتنے بھی ادارے ہیں، جن میں 2 ادارے ہیں جن کو میں نے درخواستیں بشمول تمام تحریری ثبوت کے الف سے لے کے یہ تک تمام تحریری ثبوت میں نے پیش کیے ہیں، لگائے ہیں، جس کے اندر میں نے پولیس اسلام آباد، پولیس پنجاب، پولیس سندھ اور DGFIA میں نے ان کو ارسال کی ہوئی ہیں۔ مزیداری کی بات ہے کہ آج تک کسی بھی محکمے نے مجھے آج تک رسپانس نہیں کیا، اور اس کا جو وجہ ہے وہ بڑی ہی واضح ہے کہ یہ جو آصف اقبال جو ہیں یہ ایک اتنی زیادہ مشہور فیملی اور انفلوئنشل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ میں ان کو بلیم نہیں کرتا میں بھی، لیکن میں درخواست کروں گا ان تمام اداروں سے کہ مہربانی کر کے پلیز ایسے نہ کریں۔ انفلوئنس ہونا بہت اچھی بات ہے، پاورفل ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جسٹس، وہ کہتے ہیں جی کہ جو لیک آف جسٹس اینی ویئر از اے پروپوننٹ آف انجسٹس ایوری ویئر۔ میری بس یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ مہربانی کر کے میری بات سنیں، مجھے موقع دیں، اور میری حکومت پاکستان سے درخواست ہے
کہ آپ کوئی ایسا قانون بنا دیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ جو کہ بیرون ممالک رہنے والے پاکستانی افراد سے اگر کوئی فراڈ ہو، چاہے وہ بھاگ کے آئے چاہے وہ بھاگ کے نہ آئے، کم از کم اس کا سد باب ہونا چاہیے تاکہ اس کی شکنی ہو، اس کی جو ہے وہ پرورش نہ ہو۔ اس جرم کی پرورش کرنا چاہے وہ فراڈ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کاروبار کی صورت میں ہو، چاہے وہ غلط کوئی بھی کام ہو، میرے خیال میں یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے۔ اس سے ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھے گی ایز اے اوورسیز پاکستانی، نہ صرف میں مگر مجھے پتہ چلے گا۔ آج کل اس وقت ایز آف ٹوڈے سبحان احمد ولد آصف اقبال لاہور میں شارک پراپرٹیز کے نام سے کاروبار کر رہا ہے۔ یہ یقیناً کچھ اور کام بھی کر رہا ہے، لیکن مجھے جیسے ہی پتہ چلے گا میں ڈیفینیٹلی مزید تفصیلات بتاؤں گا۔ تو دیٹس آل اباؤٹ اٹ۔ اگر کوئی کسی بھی قسم کا سوال ہے، کسی قسم کی کوئی کوشچن ہے تو جی ایوری بڈی از اوپن ٹو۔ اور ساتھ میں غبن کہیں، کاروباری مس اپروپریشن کہیں اور دھوکہ کہیں اور جھوٹ کہیں، وہ یہاں پر لاہور کا ایک نوجوان سبحان احمد ولد آصف اقبال جو آج کل شارک پراپرٹیز کے نام سے کاروبار کر رہا ہے، اس نے کیا ہے۔ میرا جو لائے عمل ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں تو صرف ہاتھ جوڑ کے پولیس کے جو تینوں صوبے ہیں اور خاص طور پہ جو ڈی جی صاحب ہیں FIA کے، ان سے ہی میں گزارش کر سکتا ہوں۔ باقی تو اس کے بعد جو لائے عمل ہے سر، وہ جو ہے وہ مجھے امریکہ کی حکومت ایز اے US سٹیزن، اس میں جو ہے مجھے اللہ کا شکر ہے کہ ان کی کمپلیٹ گائیڈنس موجود ہے اور میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ لیکن میں انفارچونیٹلی اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا، وہ ایک کمپلیٹ سیپریٹ ایک پروسیجرل میٹر ہے۔